ہاں وہی نا، وہ کہتے ہیں یہ تو متع کرتی ہیں شیعوں کے ہاں تو بس سب یہ متع جائز ہے، ان کے ہاں زنا ہوتا ہے. ممکن اعتراض کریں کہ آپ نے مفتی مینگل کی کاپی کیا، اس کو نقل اتاری، اس کی اچھا نہیں ہے، علمی جواب نہیں ہوتا. بھائی جہاں پہ علمی اعتراض ہو وہاں پہ علمی جواب بھی دیتے ہیں. ہاں مینگل اور ان کے یہ تو زنا کرتے ہیں. ہاں بولتا بھی ایسے ہے نا. ٹھیک ہے، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کی تو نقل سے اتار لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا عجیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک جھوٹ یہ بولتا ہے کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ متع کرتے ہیں. اچھا پھر وہ اگر متع کی حلیت کا قائل ہی حافظ قرآن نہیں بن سکتا تو ابن عباس مفسر قرآن کیسے بنا؟ وہی نا. صحیح بات ہے نا. عبداللہ ابن مسعود معلم قرآن کیسے بنا؟ کسی نے تشیع پہ طعن کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ تو تشیع کہاں سے، تشیع کی پیدائش کہاں سے ہوئی، تشیع کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تشیع کہاں سے آئی، شیعہ کہاں سے آئے، تو اس نے کہا متعہ سے آئے. الشيعة منين جم؟ ايه من المتعة. اچھا ہاں تو اب یہ جو کہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب متعہ تو زنا ہے، متعہ تو حرام ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ متعہ یہ جو زنا ہے یہ کس کس نے زنا کیا ہے. آپ نے غالباً یہ روایت دکھائی بھی ہے، مسند نہیں معلوم، میں شاید متوجہ نہیں تھا، مسند ابی داؤد الطیالسی، اس کی 3ری جلد، اس میں ما روت اسماء بنت ابی بکر، اس میں عن النبی. اب یہاں پہ کیا کہہ رہی ہیں جناب اسماء بنت امیس، کہہ رہے ہیں کہ دخلنا، راوی کہتا ہے کہ قال دخلنا علی اسماء بنت ابی بکر فسألناها عن متعۃ النساء. ہم نے جب اسماء بنت ابی بکر کی خدمت میں گئے تو ان سے متعۃ النساء کے بارے میں پوچھا. تو اب چونکہ زنا تھا ہم نے کہا چلو پوچھ لیں کوئی یہ زنا تو نہیں کرتی. تو جناب ابو بکر کی دختر نیک اختر کیا کہتی ہیں، فقالت فعلناها، ہم اس متعہ کو کرتے تھے علی عہد النبی، رسول اللہ کے دور میں ہم یہ متعہ بقول جبار حیدری کے، جبار حیدری نام ہے اس کا، جی عبد الجبار، بقول عبد الجبار حیدری اور دیگر وہ مفتی کیا نام ہے مینگل، ہاں مینگل اور ان کے، کہ یہ تو زنا کرتے ہیں. ہاں بولتا بھی ایسے ہے نا. ٹھیک ہے، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کی تو نقل اصل اتار لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا عجیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک جھوٹ یہ بولتا ہے کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ متع کرتے ہیں. اچھا پھر وہ اگر متع کی حلیت کا قائل ہی حافظ قرآن نہیں بن سکتا تو ابن عباس مفسر قرآن کیسے بنا؟ وہی نا. صحیح بات ہے نا. عبداللہ ابن مسعود معلم قرآن کیسے بنا؟ ہاں وہی نا، وہ کہتے ہیں یہ تو متع کرتی ہیں شیعوں کے ہاں تو بس سب یہ متع جائز ہے، ان کے ہاں زنا ہوتا ہے. تو آپ کے ہاں جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جناب دخلنا علی اسماء بنت ابی بکر فسألناها عن متعۃ النساء، اپنے انداز میں آ جاؤں، فقالت فعلناها علی عہد النبی. ہم جو ہے رسول اللہ کے زمانے میں ہم نے یہ بہت جو ہے وہ صحیح انداز سے کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ نہیں مزید کھولتا میں اس کو. ٹھیک ہے، البتہ کیا ہے. اچھا اب اس متعہ سے پیدا کون ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ جناب سین کیا بنتا ہے. ملاحظہ فرمائیں سیر اعلام النبلاء، شمس الدین ذہبی، مفتی مینگل صاحب دیکھیں، اب مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ ہے، شعیب ارناؤوط صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے. ہاں یہ کیونکہ ادب سے اس نے کبھی نہ اعتراض کیا ہے، تحقیق کرنے والا انتہائی ایک حد تک انسان ہے، انتہائی حد تک. اور صرف یہ نہیں ہے کہ شیعوں کے لیے، وہ سب کے لیے ایسا ہی ہے، حد تاکی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حرف کل سمجھتے ہیں. جی جی. اب وہ مفتی مینگل صاحب دیکھو ذرا ادھر دیکھو، تو یہاں پہ جناب ابن عباس اور عروہ کے درمیان جو ہے وہ پھڈا ہو گیا، کس حوالے سے، متعہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، وہ کہ اللہ سے ڈرو، تم متعے کی اجازت دے رہے ہو ان کو، کیا کر رہے ہو یار، یہ کیا کر رہے ہو تم، مفتی مینگل غصہ کر جائے گا. تو ابن عباس نے کہا کہ سل امک، بھائی جا اپنی ماما سے جا کے سوال کرو، اپنی مدر گرامی سے جا کے تم سوال کرو. ٹھیک ہے، تو تمہیں وہ بتائے گی کہ کیونکہ وہ کرتی رہی ہیں اور ہم بھی کرتے رہے ہیں. تو اب تم اپنی امی سے پوچھو کہ تم اب اتنے بڑے نہیں ہوئی، تمہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، جاؤ یہ بڑوں کی باتیں اس میں بولنا نہیں ہے. تو عروہ کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر فلم یفعلا، ابو بکر اور عمر تو یہ نہیں کرتے تھے، متعہ نہیں کرتے تھے، ان کو کوئی نہیں دیتا تھا. صحیح. ہاں تو یہ دینے والے الفاظ تو نہیں ہے البتہ. فقال ابن عباس، ابن عباس آگے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے، وہ حدثکم عن رسول اللہ، میں تمہیں رسول اللہ سے حدیث بیان کر رہا ہوں، میں تمہیں رسول اللہ سے بیان کر رہا ہوں، تم مجھے تحدثون عن ابی بکر عمر، تم مجھے پہاڑا سنا رہے ہو ابو بکر عمر کا.
یہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے. ہاں یعنی میں رسول اللہ کی احادیث بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، تم مجھے جو ہے وہ 2/2 سنا رہے ہو. کس کا؟ ابو بکر اور عمر کا. ابھی بھی اہل سنت کے پاس جو ہے نا، اہل سنت کو حق کی طرف آنے میں جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہے وہ یہ کہ آپ ان کو حدیث رسول سنائیں، آئے قرآن سنائیں. ان کے پاس کیا ہے رکاوٹ؟ چیز کیا ہے؟ وہ پھر صحابہ نے کیوں ایسا نہیں کیا ہے؟ وہ بھائی صحابہ نے نہیں کیا ہے، غلط کیا ہے؟ فلاں کسی شخص نے نہیں کیا ہے تو غلط کیا ہے؟ ہم اس وقت دیکھیں عبداللہ ابن عباس بھی یہی رو رہے ہیں نا، میں تمہیں اللہ کے حکم سنا رہا ہوں، رسول کا حکم سنا رہا ہوں، تم لوگ کہتے ہو فلاں فلاں کی بات مجھے بتا دیں. آج بھی یہی سب انہیں، آج بھی امیر المومنین کی ولایت کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ چونکہ صحابہ کے اوپر جو ہے وہ صحابہ زیر سوال آ جائیں گے. صحابہ کو بچانے کے لیے علی کی ولایت ہو جائیں گے. اب ہمارے دیکھیں شیعہ بھی کہتے ہیں کہ آغا آپ یعنی ممکن ہے اعتراض کریں کہ آپ نے مفتی مینگل کی کاپی کی ہے، اس کو نقل اتاری ہے، اس کی اچھا نہیں ہے، علمی جواب نہیں ہوتا. بھائی جہاں پہ علمی اعتراض ہو وہاں پہ علمی جواب بھی دیتے ہیں. اگر مثلا ڈاکٹر زبیر صاحب کا ہم مسلسل رد کر رہے ہیں، 10 قسطیں قاتلین عثمان پہ ہم نے بنائی ہیں، اس کے علاوہ کتنے موضوعات پر ان کا رد کیا، نہایت علمی اور ادبی انداز سے، چونکہ خود وہ مد مقابل ایسا ہے، مؤدب ہے، مؤدب مفتی مینگل جیسا حتاق اور تشیع کی اور تشیع کے مقدسات کی توہین کرنے والا. اب ہمیں بھی تھوڑا سا مارجن دیں آپ لوگ، میں اپنے شیعوں سے درخواست کروں گا مارجن دیں. پھر آپ لوگ نیچے کہتے ہیں نہیں شہباز بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں. شرح معنی الاثار تو، اور مجھے مزہ بھی آ رہا ہے مفتی مینگل کے انداز میں جواب دینے میں. اچھا شرح معنی الاثار میں جب ہم جاتے ہیں، جزء الثالث سے 3 جلد ہے، یہاں پہ کیا ہے بالکل وہی بات ہے کہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے وَيُعَرَّضُ بِابْنِ عباس، اور ابن عباس پہ کیا ہے جی تعرض کر رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے. وَيَعِيبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْمُتْعَةِ، متعہ کے مسئلے میں ان کی بڑی عیب جوئی کر رہے تھے ابن عباس کی. کون؟ عبداللہ بن زبیر صاحب. تو فقال ابن عباس یسأل امہ ان کان صادقا، وہ ٹھیک ہے خطبہ دے رہے ہو، مجلس پڑھ رہے ہو میرے اوپر، صحیح، جاؤ اپنی ماما سے جا کے سوال کرو، پوچھ لو، امی سے جا کے پوچھو اگر اتنے سچے ہو. فسالہ، وہ گیا، اس نے کہا اچھا پوچھ لیتے ہیں، ماما کہاں دور ہے ہماری. تو وہ جا کے اپنی امی سے پوچھ لیتا ہے کہ امی یہ بتاؤ، ابن عباس کہہ رہا تھا کہ متعہ کے بارے میں چونکہ وہ حلال کا قائل ہے، جائز ہونے کا قائل ہے، میں اس کے اوپر تعرض کر رہا تھا، اس کے اوپر اعتراض کر رہا تھا. تو فقال صدق ابن عباس، سچ بولا ہے ابن عباس سچا ہے بھائی. اچھا، قد کان ذالک، بالکل ایسے ہی تھا. متعہ ہم کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے، آٹا دے کے کرتے تھے، کھجوریں دے کے کرتے تھے. چونکہ جائز چیز تھی. ہاں اس وقت وہ ایک جائز چیز تھی، ایک ہم تان نہیں کرتے، ہم تان نہیں کرتے. یہ نہیں، تان ان کے لیے ہے نا جی، تان ان کے لیے بن جاتی ہے، شرعی، ایک شرعی اور حلال چیز ہے. ٹھیک ہے، اس لیے امام علی نے کیا فرمایا کہ اگر عمر متعہ کو حرام قرار نہ دیتا کوئی بدبخت ہی زنا کرتا. یہی قول ابن عباس سے بھی ہے، دونوں ہاں ابن عباس سے، ابن عباس سے بھی ہیں اور مولا علی سے بھی ہیں، مولا علی سے بھی، دونوں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں. ہاں تو اب یعنی آج جتنے بھی زنا ہو رہے ہیں، جتنا بھی یہ ہو رہا ہے، کریڈٹ کس کو جا رہا ہے اس کا؟ یہ ان افراد کو جا رہا ہے کہ جنہوں نے متعہ کے حوالے سے اس کی حرمت کا درست ہے اپنی رائے سے، چونکہ بخاری کے اندر کیا آیا وہ برأیہ، جی برائے، ہاں بخاری سے دکھایا رجل، جی میں نے بتایا نا، پھر ایک شخص آیا اس نے اپنی طرف اپنی رائے سے. اب وہ نیچے اصل میں بخاری نے خود، یہ بخاری کا قول ہے، یہ بعد میں نسخوں میں رد و بدل کیا گیا اور تمام اکثر تمام تو نہیں، اکثر شارحین نے اس کو بیان کیا کہ وہ رجل جو ہے وہ عمر تھا، اور قال البخاری کے الفاظ ہیں، یعنی قال بخاری کے الفاظ ہیں کہ بخاری نے یہ بات کی ہے کہ وہ شخص عمر تھا. صحیح، لیکن وہاں پہ کیا رجل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، چونکہ اس نے اپنی رائے سے اس کو حرام قرار دیا. اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ عمر نے اپنی طرف سے یہ حرمت بتائی. وہ ایک مسئلہ آیا خاتون کا عمر کے پاس، جی عمر بن حرام، ہاں جو بیان کیا آپ نے، تو اس وجہ سے اس نے اس کو حرام قرار دے دیا. جبکہ کتنے افراد جو ہیں وہ اس متعہ کی حلیت کے قائل تھے، اصحاب میں سے، سلف میں سے. تو آپ نے اگر زانی کہنا ہے تو شروع سے شروع کریں، فتویٰ لگاتے رہیں، ہاں فتویٰ وہاں سے لگائیں. آپ مرد کے بچے بنے، مینگل صاحب مرد کے بچے بنے اور کہیں کہ ابن عباس جو ہے وہ زنا کرتا تھا. نہیں حسن ابن عباس تو چلیں پھر بھی صحابی ہے، اور ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آ کے ابن عباس کے بارے میں کچھ کہیں. یہ ابن جریج پہ کریں. یہ جو کہتے ہیں کہ متعہ کرنے والے ان کو ان کا حافظہ نہیں ہوتا، قرآن حفظ نہیں ہوتا، تو آپ کے ہاں سینکڑوں احادیث، ہزاروں احادیث بیان کرنے والا ابن جریج، اس کے حافظے کا کیا حال ہوگا؟ اسے تم حدیث کیوں لیتے ہو؟ کہ انہوں نے ایک متعہ بھی نہیں نا، 90 متعے کیے ہیں.
اللہ کے بندے نے اپنے بچوں کو نام بتائے ہیں. نہیں کہا نا کہ ان سے وہ مزی نے لکھا نا, دکھایا آپ نے, وہ ان سے شادی نہیں کرنا, وہ تمہاری امی نکل آئے گی. ہاں وہ دکھایا نا. ہاں ان میں سے کوئی تمہاری مائیاں تمہاری, ان کو ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے, 90 عورتیں تھیں, ظاہر ہے ان کو یاد تھوڑی ہو جاتے ہیں کہ کس کس سے ہیں, تو پورے نام بتا دیے ہیں, فلاں فلاں قبیلے سے ہیں, فلاں والا جگہ سے ہیں. اچھا وہ شخص کے جو اس نے 90 متی کیے ہیں, وہ تو حافظ تو برباد ہیں پھر ان کے ہاں, تو اس سے پھر آپ حدیث کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے سینکڑوں حدیث کیوں لیے ہیں, ہزاروں حدیث کیوں لیے ہیں ان سے؟ تفسیر میں لی ہیں, تاریخ میں لی ہیں, فقہ میں لی ہیں, ہر جگہ پہ آپ نے ان سے حدیث لی ہیں. جی شہباز بھائی. اچھا ناظرین, متع کا موضوع جو ہے وہ یہاں پر کلوز کرتے ہیں, چونکہ مخالفین کی جانب سے بار بار اعتراض ہوتا ہے, اگرچہ اس پہ ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے, لیکن کیا کریں, وہ بھی باز نہیں آتے اور ہمیں بھی بار بار تذکر دینا پڑتا ہے, بار بار جوابات دینے پڑتے ہیں.